بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور موجود ہے، میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد رضا امجدی صاحب۔ ناظرین، میں اچھا سچا خواب میں سن رہا تھا کہ گئے گزرے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک بادشاہ تھا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک خوبصورت سی مسجد بناؤں۔ انہوں نے مسجد بنائی، بہت محنت کی، خود اس کی نگرانی کرتے تھے۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو اس کے بعد بہت سرشاری اور خوشی کے عالم میں تھے دیکھ کر، لیکن اسی حالت میں وہ سو گئے اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنے والوں میں ان کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو مٹا کے وہاں پہ ایک خاتون کا نام لکھ دیا گیا۔ صبح اٹھے تو بڑے بے چین ہوئی، یہ کیا کہاں مسئلہ ہو گیا ہے۔ خیر بہرحال پھر اس کو اگنور کیا۔ دوسرے تیسرے چوتھے دن مسلسل کو خواب آتے رہے کہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو مٹایا اور کسی خاتون کا نام لکھ دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بلایا، پوچھا یہ کون خاتون ہے، کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ خاتون فلاں جگہ رہتی ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ بادشاہ سلامت خود تشریف لے گئے، جا کے دیکھا کہ جھگی میں ایک انتہائی غریب اور بوڑھی بزرگ خاتون رہائش پذیر تھیں۔ بادشاہ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اے اماں یہ کیا مسئلہ ہے، مسجد بنائی ہے اور میں ایسا دیکھتا ہوں کہ آپ کا نام اس پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ کہنے لگے اے بادشاہ میں بہت غریب ہوں، میں کہاں کوئی تعمیراتی کام کر سکتی ہوں۔ تو کوئی عمل تو آپ کا ہوگا کہ ہاں ایک عمل یقیناً میں نے کیا ہے، اور وہ ثواب کی نیت سے کرتی تھی کہ جب آپ کے خچر گھوڑے آپ کا کارواں مسجد کی تعمیر کا سامان لے کر میرے گھر کے سامنے جھگی کے سامنے گزرتے تھے، میں راستے میں پانی رکھ دیتی تھی تاکہ آپ کے جانوروں کی پیاس بجھ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ عمل قبول ہو گیا ہو۔ بادشاہ نے جب بات سنی تو اس پہ یقین کیا کہ اللہ پاک یقیناً اپنے بندوں کی نیتیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے مفتی محمد رضا امجدی صاحب، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ٹی وی اسکرین پر اپنے ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بخشور گفتگو آغاز کریں استاد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب دیکھیں مسجد بنائی بادشاہ نے، نیک نیتی سے بنائی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بنائی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ خواب میں اشارہ دیا گیا تم نے بنائی ہوگی لیکن نام اس پہ فلاں خاتون کا آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ حقوق اللہ ادھر حقوق العباد، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں اشکار بھائی، یہ خواب بہت کچھ بتا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بادشاہ نے مسجد بنائی، ظاہر ہے کہ عام طور پر جو بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو کھلا مال ہوتا ہے نا، ظاہر ہے گورنمنٹ کا خزانہ ان کے ہاتھ میں، ساری چیزیں۔ اچھا یہ آج کل کے بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، پرانے وقتوں کی بادشاہ کے ان کے پاس سب کچھ ہوتا تھا، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب کس کا پیسہ ہے، کیا ہے، کس طریقے سے مسجد بنائی، یہ ایک علیحدہ ہے۔ ہم اس سے ظن کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل اخلاص کے ساتھ بنائی ہوگی۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مثال کے طور پر تم اگر کسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو تو تمہارا کام کرنا اللہ کی راہ میں اور ہے، اور ایک غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا اللہ کی راہ میں کام کرنا اور ہے۔ تو غریبوں کو حقیر نہ سمجھنا۔ بعض اوقات غریب بڑے بڑے امیروں سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کی کثرت نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ رات میں 1000 نوافل پڑھتے ہیں، آپ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کا اخلاص، آپ کے دل کی نیت کی کوالٹی دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 دراہم سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے بڑھ گیا؟ تو فرمایا کہ ایک کے پاس لاکھوں دراہم تھے، اس نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ سمندر میں سے، دریا میں سے قطرہ نکال دیا اس نے۔ یہ بھی اچھا کام ہے، نیک کام ہے، بہت فضیلتوں والا کام ہے۔ لیکن ایک غریب کے پاس 2 دراہم تھے، 1 درہم اس نے اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے رکھا اور 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو فرمایا کہ یہ 1 درہم
लाख दराहिम से बढ़कर है। सुभान अल्लाह। आगे कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं, मेरी गाय ऐसी होनी चाहिए, ऐसा खूबसूरत होनी चाहिए, बिल्कुल फरबा होनी चाहिए। सम्मिनु दुहायाकुम फ़इन्नहा अला सिराती मतायाकुम, कि फरबा कुर्बानी किया करो कि रोज़े क़यामत ये पुलिस सिरात पर तुम्हारे लिए सवारियाँ होंगी। लेकिन इतनी बात याद रखें कि ख़ानदान में नाक कट जाएगी, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे ना, मोहल्ले वालों को ना देखें, ख़ानदान वालों को ना देखें, दिखाने की नीयत आगे तो ख़त्म हो गया। जो कुछ कर रहे हैं अपनी खालिस नीयत के साथ करें कि रब ताला फरमाता है कि लै यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता, उसकी बारगाह में तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। क्या बात। तो दिल का इखलास, और फिर फरमाया ना कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि तुम्हारे सारे अमाल का दारो मदार नियतों पर है। क्या बात है उसे, माशाल्लाह जी। शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इमरान भाई, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरे ना दो ख्वाब हैं जी। तो एक मेरे भाई का है, मेरे भाई की ना शादी हो रही है, ख्वाब में मैंने देखा है शादी हो रही है उसकी। आपने देखा है कि आपके भाई की शादी हो रही है? वैसे हो चुकी मैंने है? देखा। अच्छा, वो शादीशुदा है, कंवारे हैं अभी? उसकी अभी शादी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अभी कुंवारे हैं वो। शादी की बातचीत चल रही है? शादी की बात कुछ नहीं है। अच्छा, अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा मेरा ख्वाब है, मैंने ना शवाल के महीने में देखा, मैंने ना रमजान शरीफ का रोजा रखा हुआ है। शवाल का रोजा हकीकत में रखा, शवाल का रोजा। समझ नहीं आपने शवाल का महीने में रमजान का रोजा देखा? हाँ, शवाल का रोजा मैंने रखा हकीकत में। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन फजर की नमाज पढ़ी, फिर मैं सो गया, फिर मैंने रोजा रखा हुआ है। अच्छा, आपने ये देखा कि मैं रमजान का रोजा रखा हुआ है? जी जी, शवाल के महीने में, शवाल के महीने सो गया हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाहौर से आप शामिल हुए। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बात करूँ मुल्तान शरीफ से, मुफ्ती साहब की बारगाह में सलाम। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरा ये है कि मैंने देखा कि मुझे किसी शख्स ने जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, और उसको मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहा। अचानक ना मुझे कोई वो थप्पड़ वगैरह, ये कोई मुक्का, ये तो याद नहीं है, कोई चीज मारता है तो फिर मेरी आंख खुल जाती है। तो ये पूछना था। और दूसरा ये कि मैंने कुर्बानी का ना जानवर देखा ना ख्वाब के अंदर, तो इसकी क्या ताबीर बनती है? ख्वाब में आपने कुर्बानी का जानवर देखा है, इसकी ताबीर क्या बनती है? प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह मुसा को बताएंगे आपके ख्वाबों के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका, आप मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हुए। जी मुसा, क्या फरमाएंगे? जी, ये जो इमरान साहब ने लाहौर से ख्वाब पूछा कि ख्वाब में इन्होंने अपने भाई की शादी होते हुए देखी है। देखें, अगर ख्वाब में मिसाल के तौर पर शादी की बातचीत वैसे चल रही है कि हाँ भाई इसकी शादी करनी है, जैसे आम तौर पर फैमिलीज़ में होता है, भाई ये इस भाई की शादी करनी है, ज़रा सा लड़की देखनी है, ये करना है, वो करना है, अगर ऐसी बातें चल रही हों तो फिर इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। और अगर ऐसी बात ना भी हो तो शादीशुदा कोई फ़र्द है, वो अगर शादी के मनाज़िर देखे अपनी, उसकी ताबीर मुख्तलिफ हुआ करती है, लेकिन कवारा हो, अनमेरिड हो और उसके बारे में शादी देखी जाए तो बहरहाल इंशाल्लाह उसके लिए एक खुशी का मौका है और कोई किसी हवाले से खुशखबरी है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत बाद की बात है, लेकिन उसे ख्वाब में पहले से उसको या उसके किसी रिलेटिव को पहले से बता दी जाती है। तो ये भी हो सकता है कि बाद में होने वाली शादी उसके मनाजिर अभी से आपने देख लिया, तो ये भी ऐन मुमकिन है। बहरहाल अच्छा ख्वाब है। ठीक है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं सफ़िया मोहम्मद हाशिम लियारी से बात कर रही हूँ। जी जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ख्वाब देखा, मैं अपने भाई के रूम में भाई लोगों के साथ बैठी होती हूँ। छोटे भाई के ड्रेसिंग से एक काला बकरा बंधा हुआ होता है जो काफी साइज में भी बड़ा होता है, सेहतमंद भी था, और इसके जो आगे के यानी पाँव होते हैं ना जो, वो मामूली छोटे थे, वो खड़ा नहीं हो सकता था सही तरीके से, तो ड्रेसिंग के साथ बंधा हुआ था। तो इतनी देर में मेरे ताया घर में आ जाते हैं, जिसका इंतकाल हुआ साल हुआ है। वो बोलते तुमने इसको कहाँ बांधा है, इसको निकालो अपने घर से। तो फौरन ताया अपने बेटे को आवाज देते जो अभी हयात है ना, उनके साथ ताया मिलके उस बकरे को दोनों तरफ से बाप बेटे पकड़ के बाहर फेंक के आते हैं। तो हमने अफसोस किया, हमने कहा भाई देखो अच्छा भला बकरा बंधा था, ताया ने क्यों बाहर फेंक दिया। जैसे मैं घर के अंदर आए ना तो ड्रेसिंग की लकड़ी पूरी खाई हुई थी,
تو میں نے بولا بھائی اچھا ہوا تایا نے پھینک دیا، یہ تو آپ کی پوری ڈریسنگ کی لکڑی بھی کھا گیا تھا اس خواب کے مطابق۔ یہ بتائیں کہ کوئی خاندان میں کسی حوالے سے کوئی معاملات تو نہیں چل رہے آپ کے یہاں؟ نہیں، خاندان کے تو معاملے نہیں چل رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے، سب آپ لوگوں ٹھیک کی ہے دعائیں ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھ کے اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مسز صاحب بات کر رہی ہوں بھائی، راول پنڈی سے۔ جی جی، پنڈی سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سیاہ جو ہے نا، بہت زیادہ سیاہ کلر کا بچھو ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ہے جتنا سانپ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ اڑتا ہوا آتا ہے اور ایک دم سے میرے دوپٹے سے چپک جاتا ہے۔ تو اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ میری گردن پہ مطلب شہرک کے پاس وہ مجھے کاٹ لیتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا خواب میں کہ میں سوئی ہوئی ہوں اور میرے پاؤں کے تلووں کو نا کتے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کچھ پریشان ہیں؟ نہیں بھائی، صحت کی طرف سے بس تھوڑا سے معاملات ہوتے ہیں، باقی تو اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں۔ چلے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی مفتی صاحب۔ اچھا، اس کے بعد عمران صاحب نے اچھا، مجھے کالرس مجھے شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون ہے؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے، ایک تو میرے ابو کے انتقال کو بھی 3 مہینے ہو گئے، تو میں اپنے ابو کو بہت زیادہ خواب میں دیکھتی ہوں، اور ابھی لاسٹ ٹائم بھی جو میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو کو بہت قریب سے دیکھا، اور میں حیران بھی ہوئی ابو کو دیکھ کے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ میں تم سے ملاقات کے لیے مجھے کچھ وقت ملتا ہے، اس لیے اب میں اکثر آیا کروں گا تمہارے پاس ملنے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے دوسرا خواب یہ دیکھا کہ جیسے میں ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، اور اس نماز کے دوران ہی، قیام کے دوران ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی ہرے رنگ کا طوطا اڑتا ہوا میرے سامنے سے گیا ہے۔ تو جیسے میں نے سلام پھیرا ہے تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ایسا ہی خوبصورت طوطا مجھے بھی عطا فرما۔ تو میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہی تھے کہ ایک دم سے وہی کا وہی طوطا بھی آیا ہے، اور اس نے اپنے پنجوں میں ایک چھوٹا بچہ بھی لیا ہوا ہے، طوطے کا بچہ ہے وہ بھی، اس نے اپنے پنجوں میں لیا ہوا ہے، اور وہ میرے ایک دم سے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس طوطے کے اوپر ایک سکہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو میں جلدی سے وہ طوطے لے کے نیچے آئی ہوں، اور میں نے ان کو پنجرے میں بند کر دیا۔ تو امی نے کہا یہ سکہ کس بات کا ہے؟ میں نے کہا یہ سکہ شاید کوئی منت کا سکہ ہے، باقی میں نے یہ طوطا دعا میں مانگا تھا تو مجھے مل گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ملا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جیسے بہت خوش ہو رہی ہوں۔ اچھا، یہ میرڈ ہیں؟ میری بہن آپ بتائیے، آپ میرڈ ہیں سنگل ہیں؟ نہیں، میں ان میرڈ ہوں۔ ان میرڈ ہیں؟ کتنی ایج ہے ان کی؟ میری ایج 30 ہوگی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا برتا فرمائے، ہم سب دعا گو ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جناب میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نشرت سے بات کر رہی ہوں۔ میں زیادہ تر خواب میں اندھیرا دیکھتی ہوں نا، اندھیرا، تو میں کہتی ہوں کہ ذرا استاد جی مجھے اس کا وظیفہ ذرا بتا دے کہ میں کروں نا۔ اچھا، کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ بس ویسے سوچتی رہتی ہوں، زیادہ سوچتی رہتی ہوں گھر کے بارے میں اور اس طرح نا۔ سوچتی ہے پھر تنگ آ جاتی ہیں؟ جی تو ٹھیک ہے، بس ہاں، تو ذرا وظیفہ بتا دینا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جی میری بہن نوشیرہ صاحب شامل ہیں پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محترم میں راجہ رضوان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی راجہ صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ محترم میں نے خواب دیکھا تھا 3-4 دن پہلے۔ خواب اس طرح تھا کہ ہمارے گھر کے اندر 2 سیڑھیاں، ایک کو ہم لوگوں نے جو گھر کے اندر سے تھی اس کو بند کر دیا ہوا ہے، ٹھیک، اور ایک سیڑھی ہے باہر سے جس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ٹھیک، وہ جو پرانی سیڑھی ہے وہاں پر مطلب اسٹور ٹائپ سمجھ لیں بنایا ہوا آپ نے، پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ٹھیک، وہاں پر میں نے خواب میں دیکھا کہ نل ایک لگا ہوا اور اس میں سے مسلسل پانی بہ رہا ہے، یعنی ٹپک رہا ہے پانی، صحیح، تو میں اس کو پانی کو بند کر دیتا ہوں، بس اتنی سی۔ اچھا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سیکورٹی کا کام کرتا ہوں جی، پرائیویٹ سیکورٹی۔ کچھ اس وقت روزی کے معاملات میں مشکلات ہیں کیا ہے؟ نہیں الحمدللہ روزی ٹھیک کوئی ہے، چل رہا چلو ہے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کو شادی کے لیے آپ کی روزی عطا فرمائے، ہم دعا گو ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں نواب سے بات کر رہا ہوں، میری وائف کا انتقال ہو گیا 3 مہینے پہلے۔ اچھا جی۔
تو اب وہ خواب میں مجھے 3 بار مجھے آئی ہے، 2 بار آئی ہے، کبھی بیڈ پہ بھی نظر آتی ہے، کبھی وہ حال میں نظر آتی ہے. کس میں؟ یہ 2 دفعہ مجھے آتی ہے. کبھی حال میں نظر آتی ہے، کبھی گیٹ پہ نظر آتی ہیں. ہاں بیڈ پہ بیڈ پہ نظر آتی ہیں. مطلب کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہوتے ہیں؟ اچھا سفید مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کس حال میں نظر آتی ہیں، خوش ہیں، کپڑے کیسے پہنے نظر آتی ہیں؟ تو لپسٹک لگا کے اور اپنا میرے سامنے سے بس وہ آ کے وہ ہاتھوں میں یوں ہائے ہائے کر کے میں چلی آتی. اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا طیب، عمران صاحب نے جو دوسرا خواب پوچھا کہ شوال کے روزے میں رمضان کا روزہ رکھا. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا ماہ رمضان میں کوئی روزہ جو ہے وہ قضا ہو گیا ہو تو، اور وہ شوال کے مہینے میں روزے رکھتا ہو یا رکھتی ہو، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ کر لیں کہ شوال کے مہینے میں جو نفلی روزہ رکھے تو نفلی روزہ بھی رکھ لیں اور قضا بھی ہو جائے. اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھیں. فرض اپنے مقام پر ہے، نفل اپنے مقام پر ہے، اپنے اپنے مقام پر رکھیں، دونوں کو مرج نہ کریں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا تو میرا حسن ظن ہے کہ ایسا ہے کہ بعض اوقات کوئی اتنی چاہت سے نفلی روزے رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر کئی گنا بڑھا کر اسے ثواب عطا. سبحان اللہ. یہ تو یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اور نفلی عبادت قبولیت کا اشارہ ہے نصیب فرمائے. طیب صاحب نے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شہباز توقیر بات کر رہا ہوں جی، پنڈی سے، راول پنڈی سے. جی محمد شہباز بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے کچھ عرصہ پہلے خواب میں ایک دمبا دیکھا ہے، لیکن میں ایسا دمبا دیکھا نہیں تھا. مطلب وہ کافی اونچا اور بڑا دمبا ہے اور انتہائی خوبصورت دمبا ہے وہ. مطلب میں نے زندگی میں ایسا دمبا نہیں دیکھا. اور ویسے آپ قربانی بہت شوق سے کرتے ہیں؟ ویسے کافی پہلے کا دیکھا ہوا ہے، قربانی میں بیل کی کرتا ہوں. ٹھیک ہے محمد شہباز بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ حور العین بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. سر میرا سوال تھا کہ میں نے خواب میں شب قدر دیکھی تھی اور وہ رمضان میں نہیں تھی، مطلب عام دنوں میں تھی. اس طرح سے کہ رات کو ونڈو کے باہر میں ایک درخت دیکھتی ہوں جو کہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور آسمان پہ بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، لیکن مجھے خواب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شب قدر ہے اور میں اپنے ساتھ. اچھا ویسے آپ 5 وقتہ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، نوافل وغیرہ بھی پڑھتی ہیں؟ ذکر کرتی ہوں، نماز اکثر مجھ سے قضا ہو جاتی ہے، بس ذکر میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں رکھیے. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کریں گے. بلکہ مجھے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ کالرز موجود ہیں، پہلے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے بات کر رہے ہیں. آپ کا نام بتائیں گے پلیز؟ محمد عمر. محمد عمر صاحب اپنا خواب بیان کیجیے. میری نانی میں خواب آیا، یعنی کہ 2-3 دن پہلے خواب آیا کہ انہوں نے خواب میں سونا ملا. گولڈ ملا آپ کو سونا خواب میں؟ جی. اچھا. اور بیٹے کو تقسیم کرنا، بیٹی ہیں تقسیم کرنا. اچھا بیٹیوں میں اپنی تقسیم کر رہے ہیں سونے کو. ویسے کچھ وراثت وغیرہ کوئی تقسیم کا سلسلہ آپ کے خاندان میں ہے، کچھ چل رہا ہے کیا ایسے؟ اچھا آپ کی نانی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سونا تقسیم کریں گے، خواب میں ملا ہے. یہ بتائیے حقیقی زندگی میں، ہاں حقیقی زندگی نانی کے ذمہ کوئی وراثت کا کام ہے تقسیم کرنا ہے نانا کی جائیداد وغیرہ؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کریے، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی نا میں اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میری والدہ ہے نا وہ دیکھتی ہیں تو وہ گر رہی ہیں، پھر اٹھتی ہیں کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی انہیں گھرا رہا ہے، بہت ڈر جاتی ہیں. جب اٹھتی ہیں پھر بھی ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت ڈری ہوئی سہمی ہوتی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ
چھوٹی سسٹر ہے وہ دودھ مانگ رہی ہے, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ دودھ دے دو, وہ دودھ مانگ رہی ہے. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ والدہ بیمار تو نہیں رہتی ہیں آپ کی؟ نہیں بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ چھوٹی سسٹر کتنی ایج ہے ان کی؟ ہاں جی. آپ کی چھوٹی بہن کی عمر کیا ہے؟ والدہ کی عمر یہ 67 نہیں, ہے. آپ کی بہن کی جو بہن کی عمر ابھی 19 سال ہے. اچھا, بڑی عمر ہے ماشاءاللہ, 19 سال ہے, تو وہ دودھ مانگتی ہیں خواب کی حالت میں. اچھا ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سسٹر کبھی والدہ سے کسی معاملے میں ضد کرتی ہوں, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے, ایسا تو کچھ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا, دس از ڈاکٹر اسما فرام لاڑکانہ. جی ڈاکٹر اسما, اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا جی, میرا جو ہے نا, میں آلموسٹ دیکھتی رہتی ہوں کہ بفیلوز جو بھینسیں ہوتی ہیں نا, جی وہ میرے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگ رہی ہیں. بھینسیں وغیرہ ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں بفیلوز. جی جی جی. اچھا بس یہی ہے. اچھا, کچھ بیمار تو نہیں رہتی ہیں آپ؟ بیمار تو نہیں, کوئی نئی بیماری تو نہیں ہے. سچ سوچتی بہت زیادہ, ایسا ہے کبھی؟ سوچتی, ہاں سوچ تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ لاڑکانہ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس طرح انشاءاللہ آپ کے کالز ہم لیتے بھی رہیں گے اور بتا بھی رہیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. پر جاتے ہیں, روزانہ کی روٹین ہے, واپسی آتے ہیں تو میں گیٹ کھولتی ہوں, میری کلر کی اور بلیک کلر کی چھوٹے چھوٹے بکریاں ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, ذرا شروع سے بتائیے گا آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں, پھر خواب بیان کیجیے گا. جی میں ڈی جی خان سے بات کر رہی ہوں, عمرانہ بی بی. جی میری بہن اپنا خواب شروع سے بیان کیجیے. بھائی جی میں نے خواب دیکھا تھا, میرا شوہر جیسے روٹین ہے روزانہ کام پر جاتے ہیں, واپسی آتے ہیں تو میں گیٹ اپنے گھر کا کھولتی ہوں تو اپنے ساتھ بکریاں لے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے. میں بولتی ہوں تو کام پر گئے تھے, یہ بکریاں کیسے لے آئے؟ تو اسی ٹائم بارش آ جاتی ہے ہلکی ہلکی, تو بولتے ہیں ایک کونے میں نا مکان اپنے گھر کے ایک کونے میں اس کو باندھ دیتے ہیں. میں اس کو باندھ دیتی ہوں. پھر میں نے دوسرے دن یہی خواب دیکھا ہے, میرے گھر میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی بکریاں گھس آتی ہے. تو میں بول رہی ہوں یہ بکریاں گھس کے آئی, میرے پودے یہ تو ختم کر دیں گی, گھاس سمجھ کر کھا لیں گی, تو اس کو باہر نکالو. میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شوہر کی ایج کتنی ہے؟ میرے شوہر کی ایج تو 35 سال. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی آپس میں کوئی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں کیا؟ جی ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی طرف محبت قائم رکھے, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے خواب دیکھا ہے. میری بہن پہلے بتائیے آپ کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام فریدہ ہے. جی فریدہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میری ایک دوست ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں سیڑھی چڑھ کے اوپر چڑھتی ہوں تو وہ اس کا گھر ہوتا ہے, یعنی بہت بڑا گھر ہوتا ہے. وہ بہت بڑے دیگچے کھانے کے بنا رہی ہے, تو سمجھ رہی ہوں جیسے کسی کی دعوت ہے. تو وہ مجھے بول رہی ہے یہ میرا اپنا گرین کلر کا سوٹ کڑوایا تھا کہ شادی میں پہنوں گی, لیکن یہ چھوٹا ہے, یہ نیا ہے اور یہ تم لے لو. پھر اور یہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ 2-3 سوٹ وہ اپنی بیٹی کو بھی دیتی ہے. تو میں خواب میں یہ سوچ رہی ہوں اس کا تو انتقال ہو گیا ہے, سوٹ اس سے لوں یا نہ لوں. اور اس سے پہلے بھی میں نے اس کا خواب دیکھا تھا. ایک بہت بڑی دعوت ہے, اس میں ایک کونے میں کھڑی وہ تبلیغ کر رہی ہے. جب وہ تبلیغ کر رہی تو میں اس کے پاس کھڑی ہوں, تو وہ مجھے جب تبلیغ کر کے جا رہی ہے, اس کے ساتھ عورتیں کھڑی ہیں, وہ مجھے بول رہی ہے اب تم جاؤ. میں کہہ رہی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں. پھر مجھے رونا آتا ہے کیونکہ میری گہری دوستی. کہنے لگی نہیں اب تم جاؤ, تمہیں اب جانا چاہیے. پھر میں دوسری جگہ آ کر کسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اس کو بولتی ہوں دیکھو مجھے نہیں لے کے گئی. اور آج صبح میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بیٹے کو جاب کا تھوڑا تھا, تو میں دعا مانگ کے سوئی تھی. میں دیکھتی ہوں کہ ایک ہم رکشا میں جا رہے ہیں, میری بیٹی بھی میرے ساتھ چل رہی ہے, اور ہم ایک منزل پہ پہنچے ہیں. تو ادھر پہنچتے ہیں تو میں اس کو بولتی ہوں ایک وہ بیچاری تھی نا, اس کو بھی لے کر چلتے ہیں نا, چلو واپس چلتے ہیں, اس کو بھی لے کے آتے ہیں. تو وہ منزل پہ, تو اچانک میں دیکھتی ہوں کہ ایک بائک پہ میرا وہ بیٹا آتا ہے, پیلے رنگ کے اس کو کپڑے پہنے, اور خوشی سے آتا ہے, کہتا ہے امی میں منزل پہ پہنچ گیا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں خواب موصول ہو رہے ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے حال سے باہر آ رہی ہوں, تے نبی پاک کا روزہ ہے سامنے, روزہ ہے, میں تہجد کی نماز پڑھ کے تھے, میں جیسے ہی سوئی ہوں تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. سامنے نبی پاک کا روزہ ہے,
پھر میں بھاگتی بھاگتی بڑے بھائی کے کمرے میں جاتی ہوں. ادھر میں بھابھی کو سب کو بولتی ہوں کہ آ جانا, یہ دیکھیں یہ کیا موزہ ہو گیا ہے کہ نبی پاک کا روزہ سامنے, ایک سائڈ پہ بھی بادل دوسری سائڈ پہ بادل, درمیان میں نبی پاک کا روزہ تھا. پھر میں نے شکر ادا کیا, میں کہہ رہی ہوں سب کو کہ آئیں دعا مانگیں, سب دعا مانگ رہے ہیں. پھر میں جاتی ہوں شکرانے کے, ایسی میری آنکھ کھلتی ہے, پھر میں شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں. میں نماز بھی قاعدگی سے پڑھتی ہوں, تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں, حج بھی میں نے کیا ہے. اس خواب. السلام علیکم سر, میرا نام ساجد محمود ہے اور گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں, ساتھ میں میری امی ہیں, خالہ ہے اور میرے کزن ہیں, اور یہ تینوں فوت ہو گئے ہیں. تینوں کو ایک ہی ساتھ خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں بھی میرے ساتھ ہیں, اور میں نا مچھلیاں پکڑ رہا ہوں, کسی دریا ہے یا کوئی چھوٹا سا ندی ہے اس میں. تو اس کی کیا تعبیر ہے, ذرا یہ بتائیں پلیز. سر میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں غیر مسلموں کے گھر بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے پانی پلایا تھا جس کے اندر کافی جڑی بوٹیاں نظر آ رہی تھیں. مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. بھائی میں شیما بات کر رہی ہوں اٹک سے. میں اکثر خواب دیکھتی ہوں نا, کبھی سانپ کو دیکھتی ہوں, کبھی کس چیز کو, کبھی کس چیز کو. تو یہ ہے کہ کبھی میں ایسے دیکھتی ہوں کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دن میں نے خواب دیکھی ہے, مجھے کوئی خواب میں کہتا ہے کہ مجھے کالا کپڑا دو تو میں وہ دم کر کے دوں آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ کو ایسا کچھ ہوا ہے کہ آپ کا شوگر کی بیماری بھی لگ جائے اور آپ کے میاں کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہ رہے. اور اکثر ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے. تو جب سے 7 سال شادی کو ہوئے اور ہمارے. جی ناظرین, یہ تھے ویڈیو کے ذریعے ہمیں خواب موصول ہوئے تھے واٹس ایپ کے ذریعے, اور انشاءاللہ سب کے بارے میں بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. جن بہن بھائی نے اپنے خواب سنائے یقیناً منتظر ہیں, جنہوں نے سنے وہ بھی منتظر ہیں خواب کیا کہتے ہیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کے. اچھا, یہ طیب صاحب نے ملتان شریف سے یہ پوچھا کہ کسی شخص نے ان کو خواب میں جھگڑا ہوا ہے, اور مطلب یہ کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو, تو لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں, اور مکہ مارا تو ان کی آنکھ کھل گئی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں اس طرح شیطان یا جنات وغیرہ پریشان کرتے ہیں, تو کوئی اس میں ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ جو آپ کے لیے پریشانی والی بات ہو. تو خواب میں جو ہے وہ اس طرح شیاطین پریشان کرتے ہیں, پھر بندہ اٹھ جاتا ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جانے انجانے میں کہ جو صحیح کام نہیں ہے, تو بندے کو پھر اس سے دور ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ بچے ہیں, بچہ ہوتا ہے تو وہ تو اس کو تو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. وہ بعض اوقات یعنی کوئی صحیح کام نہیں ہوتا تو اس کو بھی اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ کہ ماں باپ جو آپ سے کہیں بیٹا تو آپ اس پر عمل کریں گے, آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. قربانی کا جانور دیکھا, قربانی کا ایام ہے, اور بچے تو ویسے ہی جو ہے نا وہ یعنی ابھی 1 مہینہ بھی باقی ہوتا ہے تو بابا وہ قربانی کا جانور چاہیے, یہ تو ذہن میں چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اس کی یہ خواب ہمت ہے, دوسرا والا خواب ہے, تو اسی کوئی تعبیر نہیں ہے. تعبیر وہی نکلے گی, قربانی کا جانور ہوگا, انشاءاللہ آپ قربانی کریں گے. اچھا, ایک بہن نے لیاری سے پوچھا کہ اپنے بھائی کے روم میں لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی, کالا صحت مند بکرا ہے, صحیح کھڑا نہیں ہو رہا, اس کے کچھ پاؤں بہت زیادہ موٹے سے ہیں. تو تایا مرحوم آتے ہیں کہ کہاں باندھا ہے, یہ کیوں باندھا ہے اس کو باہر نکالو. وہ باہر نکالتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا, لیکن جب ڈریسنگ دیکھتے ہیں تو اس کی لکڑی کھائی ہوئی ہوتی ہے. کوئی ایسا کام ہو رہا تھا کہ جس میں آپ کی فیملی کا نقصان تھا, لیکن ہوتے ہوتے وہ کام الحمدللہ اب نہیں ہو رہا. اب کون کر رہا ہے کیا نہیں ہے تو اس میں ہم نہیں جاتے, لیکن نقصان سے آپ بچ گئے, لیکن تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ایفیکٹس اس کے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ بہت سیاہ کالا بچھو ہے, سانپ جتنا, اور اڑتا ہوا آتا ہے, دوپٹے پر لگتا چپٹ جاتا ہے, پھر وہاں سے ہٹاتے ہیں تو پھر یہ شہرک کی طرف آتا ہے اور وہاں پر کاٹ بھی لیتا ہے. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ سو رہی ہیں تو کتے نوچ کر ان کے پاؤں کو کھا رہے ہیں. دیکھیں, آپ بتا رہی ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ خواب خاص طور پر نا بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور بیماری بھی ایسی کہ کتے پاؤں نوچ کر کھا رہے, دشمن ہے نا,
تو یعنی چلنا پھرنا، ایک ایکٹیو رہنا یہ اور بات ہوتی ہے، اور ان ایکٹیو ہو جانا یہ اور بات ہوتی ہے. تو یعنی کوئی ایسی بیماری کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو چلنے پھرنے کے معاملات میں کچھ اس طرح تکلیف ہو سکتی ہے. تو بہرحال کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور بیماری بھی ہو اللہ کی جانب سے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں مریض ہوتا تو ہی شفا عطا فرماتا ہے. تو آپ ایک تو نماز کی پابندی رکھیں. دوسرا میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں بہت اہم ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. رحیم کی میم کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں 7 مرتبہ. 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. دم کے بعد پانی پیا کریں، اور جتنی طاقت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں، اور یا حفیظ اور یا اللہ کا چلتے پھرتے ود رکھیں. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں. سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے؟ جی ہاں، پوری پڑھنی ہے جی. اور یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، جس کو بھی اس طرح شفا کا معاملہ، بیماری کا معاملہ، تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اچھا، بہن نے حیدرآباد سے پوچھا کہ والد مرحوم بہت زیادہ خواب میں آتے ہیں، تو پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ تو چلے جا چکے ہیں. تو کہتے ہیں موقع ملتا ہے تو میں آتا ہوں اور آؤں گا. یہ ایک تو والد کے اچھے حال کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ وہاں پر اچھے حال میں. دوسرا یہ کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں نا وہاں پر بھی ہوتی ہیں، تو اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال کرتی ہیں، دعائیں بھی کرتی ہیں. جی، دعائیں بھی کرتی ہیں. وہ حدیث پاک ہے نا کہ جو روحیں جمعرات کے دن کا حوالہ ملتا ہے کہ آتی ہیں، تو گھر والے اگر ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مولا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جب نہیں ہو رہا ہوتا تو کہتے ہیں کہ جس طرح تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس طرح تمہارے ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتی ہیں کہ ظہر یا عصر کی نماز کے دوران، قیام کے دوران طوطا اڑتا ہوا گیا. پھر یہ دعا کرتی ہیں، طوطا پنجوں میں ایک چھوٹا طوطا لے کر آتا ہے اور ان کے پاس آ جاتا ہے، سکہ بھی ہوتا ہے. یہ خواب آپ کے لیے بہت بہت اچھا ہے، کسی خوشخبری کے حوالے سے ہے. کوئی ایسی تمنا، کوئی ایسی حاجت جو آپ کی مدتوں سے ہے، انشاءاللہ پوری ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا اس میں خاص طور پر رشتے کا، اچھے رشتے کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد بہن نے نوشیرہ سے پوچھا کہ خواب میں اندھیرا دیکھتی ہیں. خواب میں جو اندھیرا دیکھتی ہیں کوئی معاملہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہاں سوچتی بہت زیادہ ہے. تو میری بہن جو سوچتا ہے نا، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ سوچوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ سونے سے پہلے جہاں سوچ آ گئی اور آپ سوچوں کی رو میں بہہ گئے، کرتے 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 آپ تنگ آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو جو اور سوچوں کا کوئی مطلب حد نہیں ہوتی، آتی رہتی ہیں، اور بالآخر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں گا. تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، سوچنا زیادہ چھوڑ دیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اس کے ساتھ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بھی دن میں کسی بھی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہے. راجہ رضوان صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ 3-4 روز قبل انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر سیڑھی ہے، باہر بھی سیڑھی ہے. اندر سیڑھی بند کر دی ہے، وہاں خواب میں دیکھا کہ نلکا لگا ہوا ہے، وہاں کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے، کہ نلکا لگا ہوا ہے، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ بند کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ ماشاءاللہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ روزی ماشاءاللہ آپ کے پاس آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور بھی لائے. لیکن کبھی بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ روزی کی بے حرمتی نہ کریں. اچھا، بے حرمتی آپ کہیں گے میں تو نہیں کرتا، آپ بھی کہیں گے میں نہیں کرتا. مثال کے طور پر روزی میں اسراف نہ کریں. یعنی اگر پانی کا نلکا ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی اسراف نہ کریں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ کوئی نہر کے کنارے پر بھی ہونا تو وہاں پر بھی اسراف نہ کریں. تو یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ اسراف سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، گھر والوں کو بھی بچائیں. بلکہ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ روٹی کا ٹکڑا تھا نا نیچے پڑا ہوا تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے سید عائشہ تھی ام المؤمنین، فرمایا اسے اٹھاؤ کہ جس قوم سے یہ چلا جائے نا، یہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد بھائی نے ایک سوال یعنی پوچھا کہ ان کی مرحومہ جو وائف ہیں وہ دکھائی دیتی کبھی ہال میں کبھی گیٹ میں. تو میرے بھائی کو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ٹریجڈی ہوئی ہے اور وہ آپ سے بچھڑ گئی ہیں، تو آپ کے ذہن میں خیالات رہتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، خواب ہمت ہے. اور آپ ان کو ایصال ثواب ضرور کیجیے، دعائے مغفرت ضرور کیجیے. محمد شہباز صاحب نے پنڈی سے پوچھا خواب میں دمبا ہے، کافی اونچا ہے، انتہائی اونچا، بہت خوبصورت ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، وہ عمل تھوڑا تھا لیکن اللہ رب العالمین اسے بہت بڑھا دیا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے اچھے اعمال میں آپ کو اسے جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، پھر حور العین نے پنڈی سے پوچھا کہ خواب میں شب قدر دیکھی ہے. اچھا، کہتی نماز بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے. آپ بہت خوش نصیب ہیں،
لیکن خوش نصیبی کی راہ میں رکاوٹ آپ کی نمازوں کی پابندی نہ کرنا ہے. خوش نصیبی آپ کے دروازے پر دستک دے اور آپ کہیں مجھے نہیں لینا، تو خواب میں بھی شب قدر دیکھنا یہ بہت قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. آپ نمازوں کی پابندی کیجئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں، آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد لاہور سے محمد عمر صاحب نے کہا کہ نانی امی نے خواب میں دیکھا کہ سونا ملا ہے، وہ بیٹی کو تقسیم کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی وراثت کا اگر معاملہ ہے تو ان کی نانی اماں کو چاہیے کہ اس کو فوراً کر دیں، یا ایسا نہیں ہے تو دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو نانی ہے وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، کہ وہ ہوتی ہے نا ماں ہوتی ہے، میرے پاس کچھ بھی آئے تو میں کھانے پینے کی چیز بھی ان کو دوں، تو یہ محبت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بہرحال اچھا خواب ہے. میں نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ خواب میں کوئی ان کو گراتا ہے اور چھوٹی سسٹر جو ہے وہ دودھ مانگ رہی ہیں. یہ دو خواب ہیں ان کے. اچھا، بعض اوقات خواب میں اس طرح جنات پریشان بھی کر دیتے ہیں، یا آپ پریشان حال سوئے ہیں تو تب بھی ایسا ہوتا ہے، یا کہیں جسم میں کسی عضو میں تکلیف ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے. تو بارہ سونے سے پہلے باوضو سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور چھوٹی سسٹر جو دودھ مانگ رہی ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹی ہے وہ بہت فرما بردار ہے، کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن دل میں تو ہوتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے یوں کہوں، تو بعض اوقات والدین کو چاہیے کہ خود پوچھ لیا کریں کہ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواب میں کسی اچھی خبر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بہن دل ارکانہ سے پوچھا ڈاکٹر عظمیٰ صابرہ کہ بھینسیں پیچھے بھاگ رہی ہیں، تو یا تو یہ انجانے خوف میں ہے اور خواب میں اس طرح دیکھا، تو اس صورت میں کوئی تعبیر اس کی نہیں ہے، یا پھر یہ یعنی خدا نخواستہ کہیں ہلکی پھلکی کسی اندرونی جیسے معدے میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو بعد اللہ کی راہ میں صدقہ دیں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. بہن نے ڈی جے خان سے پوچھا کہ شوہر کام پر واپس آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بکریاں ہیں. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اکثر چیزوں میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو آپ اختلاف کو ہوا نہ دیں، اور بعض اوقات تھوڑا سا یہ بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ ہر معاملے میں شوہر پر شک نہ کریں ورنہ نقصان آپ ہی کا ہوگا. تو بہرحال اس میں یہ ظاہر ہے کہ شوہر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جتنا اعتماد ہو اتنا بہتر ہے. اچھا، پھر بہن فریدہ نے پوچھا کہ ان کی مرحومہ فرینڈ سیڑھی چڑھتی ہیں، اوپر کھانا بنا رہی ہیں. یہ خواب، دونوں خواب ان کے لیے بہت اچھے ہیں اور بہت بہتر ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مرحومہ جو آپ کو چھوڑ گئی نا، تو انہوں نے کہا نا کہ آپ جائیں، آپ کا کام ختم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رخصت ہو چکی ہیں، اب آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے. اچھا، ایک آ کے رکشے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک بائک میں بیٹا بھی آتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کے بیٹے کا جو رکا ہوا کام ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. بہن نے جو 3 خواب بتائے کہ تہجد پڑھ کے سوئیں، روزہ رسول دیکھا، یہ آپ کی مطلب اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے محبت کی نشانی ہے. جو کام آپ کر رہی ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. جو نوافل وغیرہ، تہجد وغیرہ، اس میں آپ کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. بارش ہے، مالٹے کا درخت ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے. روزی میں، روزی کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بہت آپ کے لیے ترقی ہے. اور ایک زیارت جو ہے وہاں بزرگ ہوتے ہیں، وہاں ایک عورت بھی ہوتی ہے. یہ پورا خواب یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ رب العالمین قبول فرما رہا ہے. ساجد نے گجرانوالہ سے پوچھا مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے، آپ علم غلم کاموں میں نا تھوڑا سا احتیاط کریں، جو لایانی کام ہے ان سے احتیاط کریں، اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. بھائی نے کہا کہ غیر مسلموں کو نے پانی پلا جس میں جڑی بوٹیاں ہیں. اگر آپ کی اٹھک بیٹھک کسی اچھی صحبت میں نہیں ہے، اچھے یاروں میں نہیں ہے، تو یار چینج کریں، دوست چینج کریں اور اچھی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے. شیما صاحبہ نے اٹک سے یہ پوچھا کہ اکثر خواب میں سانپ دیکھتی ہیں اور یہ بھی دیکھتی ہیں. دوسرا خواب بتایا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کالا کپڑا، وہ کہتے ہیں دے دو، درود شریف پڑھیں گے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاملات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں. ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں، اور اپنے گھر میں چاروں کونوں پر چھڑکے بھی 11 روز تک یہ کر لیجئے. اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور نماز پابندی سے پڑھیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر پھر حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.